آپ کو اپنے اوقات کی تنظیم کا طریقہ آنا چاہیے، اس لیے کہ یہی تو کل کو احساس ہوگا آپ کو۔ ٹائم نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا اور ایک آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نائجیریا گیا تو وہاں جس زمانے میں ہمارے ہاں جہاد کی تاریخ تھی، اس سے کچھ 30 سال پہلے وہاں بھی ایک جہاد کی تاریخ تھی، فلانی جہاد کہتے ہیں اس کو۔ تو اس فلانی جہاد میں ایک شیخ تھے، شیخ عثمان بن فودیو علیہ الرحمہ۔ ان کے شاگردوں نے ان کے ساتھ بیعت کی، اس لیے کہ ان کو جو مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں وہاں مسلمانوں کی، وہ نشانہ بناتے تھے، ان کے بچوں کو پکڑ کے لے جاتے تھے اور جا کے وہ غلام بنا کے بیچ دیتے تھے۔ ان کو خدشہ تھا کہ یہ شیخ جو ہیں یہ پاپولر ہیں اور ان کی بات میں اثر ہے تو یہ کل کو ہماری حکومت کے لیے خطرہ ہوں گے۔ یہ ایک شخصی حکومتوں کی ایک قباحتیں ہیں۔ تو ان کو جہاد شروع کرنا پڑا۔ جہاد جب شروع کیا تو بہت 19 سال وہ جہاد رہا۔ جب وہ کامیاب ہو گیا اور پورا یہ موجودہ نائجیریا اور پورا موجودہ نائجر اور چاڈ اور گھانا کا بڑا حصہ ان کی سلطنت میں آ گیا، فلانی سلطنت میں، تو اس کے بعد شیخ عثمان نے کہا کہ بھئی میری تمہارے ساتھ جہاد کی تھی، یہ کامیاب ہو گیا، اب تم اپنا کوئی بنا لو، امیر منتخب کر لو شورا سے، میرے مدرسے کی صف منتظر ہے، میں وہاں جاؤں گا۔ یہ بڑے لوگ ہیں بیٹے، اس طرح کے لوگ کسی اور امت کی ہسٹری میں نہیں ملتے آپ کو، یہ اس امت کی خوبی ہے، یہ بڑے لوگ ہیں۔ انہوں نے ان کے بیٹے محمد نام تھا ان کا، تو وہاں کی زبان میں ان کی جو فلانی زبان ہے اس میں جو جس کا نام احمد ہو یا محمد ہو تو اس کو پیار سے بیلو کہتے ہیں، بیلو، تو محمد بیلو، سلطان محمد بیلو، ان کو بنا لیا انہوں نے۔ اب ان کو وہ سب سارا انتظام سلطنت بھی کرنا تھا اتنا بڑا، اور انہوں نے بہت ساری 30 کے قریب جنگیں بھی لڑنی پڑی انہیں ارد گرد کے لوگوں سے، ملکوں سے جو اس کی ترقی کو دیکھ کے برداشت حسد کا شکار ہو گئے تھے، ان سے جنگیں بھی لڑنی پڑی۔ ان کی مصروفیت کا عالم یہ تھا سلطان محمد بیلو کی کہ وہ خود ہی چیف جسٹ بھی تھے۔ جنگوں میں جو کام آتے تھے لوگ، ان کی خاندانوں کو، بیوہ عورتیں اور مجاہدین کے جو بچے شہداء کے ہیں، ان کو انہوں نے مسجد اور اپنے گھر کے درمیان ایک میدان تھا، وہاں ایک بہت بڑی وہ بنا لی کالونی، اس میں آباد کیا، اور فرسٹ لیڈی جو ان کی بیوی تھی اس کے ذمہ تھا کہ اور کچھ بھرتی کر لو اور ان سب کا کھانا تم پکا کے کھلایا کرو۔ یہ لوگ کہیں نہیں ملتے بھائی، اس طرح کے لوگ نہیں ملتے۔ وہ چیف جسٹس بھی ہو، منتظم اعلیٰ بھی ہو، فلاحی کاموں کی بھی یہ کام کرے، اور ان کے انتظام کا اندازہ لگائیں کہ ان کی جو ہسٹری لکھی ہے انگریز نے، کلیپرٹن نے، وہ پڑھی ہے بھائی۔ تو اس نے کہا کہ جی وہاں جو اجناس موجود تھی، مختلف اجناس اور پھل، تو انہوں نے 19 نئی جنسیں اور پھل وہاں انٹروڈیوس کروائے جو موجود ہی نہیں تھے۔ ایگریکلچر میں اتنی توجہ تھی، ایک ایک چیز۔ اپنے کھانے کا انتظام کیا تھا؟ ان کے برتن اب بھی پڑے ہوئے ہیں، لوہے کے فضول قسم کے برتن، جیسے کروڈ قسم کے برتن، وہی تھا گھر ان کا۔ تو وہ ایک ڈھیلا بیت المال سے نہیں لیتے تھے۔ رات کو وہ چمڑے کی رسیاں اور ڈول بناتے تھے، اور خفیہ طور پہ صبح کو وہ دن میں جب وہ تیار ہو جاتے تھے تو ان کو بیچ کے تو جو پروفٹ ہوتا تھا اس سے ان کے گھر کا خرچ چلتا تھا۔ اور تقریباً کوئی انہوں نے 25-26 سال حکومت کی اس عالم میں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اس طرح کا آدمی اس عرصے میں جو حکومت کا 25-26 سال کا عرصہ ہے، اس میں کتنی کتابیں لکھ سکتا ہے؟ آپ بتائیے ذرا۔ بڑی اور چھوٹی ملا کے 119 کتابیں بھی لکھی ہیں اس نے، 119۔ یہی کہا تھا اقبال نے کہ در مغربیاں بودم، میں مغربی لوگوں کے ہاں رہا ہوں، پر جستم و کم دیدم، بہت تلاش کیا ہے میں نے، مجھے نہیں ملا کوئی مردے، کوئی ایک مرد کہ مقامات اشنایت بحساب اندر، کہ جس کے مقامات کا حساب نہ لگایا جا سکے، اتنے زیادہ ہو۔ یہ ہے وہ آدمی، یہ ایک مثال دی ہے میں نے۔
تو آپ اس کو مشکل نہ سمجھیں بھائی. آپ نے جدید و قدیم دونوں کو سائیڈ بائی سائیڈ حاصل کرنا ہے. اس کو مشکل نہ سمجھیں, اس کو اللہ کی نعمت سمجھیں کہ اللہ ابھی سے آپ کو عادی بنا رہا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جب بعثت کے بعد لگا مشن اسلام کو پھیلانے کا, تو کیا کیا پابندیاں لگائی گئی؟ آدھی رات یا آدھی رات سے زیادہ یا کم اللہ کے یہاں کھڑے ہوا کرے. یہی ہے نا. یہ کیوں تھا؟ اشد وطئا واقوى مقیلا, ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوى مقیلا. جو کام کرنا تھا اس کے لیے ضروری تھا. تو آپ کو اگر اس طرح کے یہ سامنے آتا ہے کہ مشکل ہے تو خوش ہوں اس پہ, اور کوشش کریں کہ دونوں کو مینیج کر لیں. اساتذہ کرام یہ بھی کریں گے کہ تکرار جن چیزوں میں ہے اس کو چھوڑ دیں. ہمارا آپ دیکھ لیں, وہی بات مڈل میں ہم پڑھا دیتے ہیں ان کو ابتدا میں, پھر وہی ہم میٹرک میں ان کو سائنس کی پڑھا دیتے ہیں اسکولوں میں, پھر اس کے بعد ایف ایس سی میں اس کو ذرا سا پھیلا کے اسی کو اور تکرار ہو رہا ہے. اور ہمارے یہاں بھی بہت سا تکرار ہے. وہ سارا تکرار دور ہو سکتا ہے, ڈائریکٹ میتھڈ آ سکتا ہے. اس کو مینیج کریں. اور یہ جو چیلنج ہے ان کو آپ سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے تربیت کا ذریعہ ہے, اور نتیجہ یہی ہوگا اس کا کہ آپ محنت کے عادی ہوں گے, اور آپ جدید و قدیم کی اجتماع آپ میں ہو جائے گا, اور آپ ہی سچی قیادت کے قابل ہوں گے, اور اس ملک کی اور اس قوم کی قسمت سنور جائے گی. انشاءاللہ آپ نے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام لے, یہ آپ ہی کا کام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس قابل کرے. اور کبھی یہ چیزن یہ وہ ان کے سامنے اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں. آپ کا کام بہت بڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس چیلنج پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے.